دنوں میں جانور کی قربانی دینا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ان قربانیوں میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی، دین اسلام بغیر حکمت کے نہیں چلتا، ہر کسی نہ کسی کام کی کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ان دنوں کو اس طرح سے رکھا ہے، مثال کے طور پر ابھی یہ ہمارے سال کا آخری مہینہ ہے، اسلامی سال ختم ہو جاتا ہے ذی الحجہ پر، ہم یہ 12ویں مہینے میں ہیں، جس طرح انگلش میں دسمبر ختم ہوتا ہے، یہ ذی الحجہ آخری مہینہ ہے، اور آخری مہینہ جس کی 10ویں تاریخ کو قربانی کا حکم دیا گیا جانور کی، اور اسی طرح اسلامی مہینہ جو شروع ہوتا ہے وہ محرم الحرام سے، اور اس کی بھی 10ویں تاریخ کو ایک عظیم قربانی یاد کی جاتی ہے، وہ سید الشہداء امام حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یعنی سال کی شروعات بھی قربانی سے ہے اور ختم بھی قربانی سے ہے۔ یہ میسج ہے کہ دین اسلام قربانیاں چاہتا ہے، اسی لیے شاعر نے کہا تھا اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں رواں خون ہے 4 یار کا، اور پھر یہ بھی فرمایا گیا یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا، یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، قربانی کی حکمتیں کیا ہیں، اور حجاج کرام کا یہ موسم جہاں سارے زائرین حرم اب 2 کپڑوں میں ملبوس عرفات و مینا کی تیاریوں میں مصروف ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت سے پوری کائنات میں بسنے والے مسلمانوں کو ایسے جوڑ رکھا ہے، بہت سارے حج کے لیے جاتے ہیں اور وہ اپنی آنکھوں سے دیدار کرتے ہیں ان حسین مناظر کا، اور جو نہیں جاتے ان کا دل وہاں پہنچ گیا ہوتا ہے، ان دنوں میں وہ مناظر ان کی آنکھوں میں رقص کرتے رہتے ہیں، چاہے کوئی ایک بار جا کر آیا ہو یا جو کبھی نہ گیا ہو، لیکن ایام حج میں اس کا دل و دماغ پورا عرفات کی طرف لگا رہتا ہے، خانہ کعبہ کے طواف کی طرف لگا رہتا ہے، بیٹھے بیٹھے کبھی نہ کبھی دماغ میں یہ گونج پڑی جاتی ہے لبیک اللہم لبیک، حجاج کرام کی آوازیں کبھی نہ کبھی یہاں رہنے والوں کو بھی آئی جاتی ہیں، تو دل میں ایک تمنا اٹھ جاتی ہے کاش میں بھی وہاں پر اس وقت ہوتا۔ عزیزان گرامی وقار، میں یہاں قربانیوں کا ذکر کر رہا ہوں، پہلے میں یہ عرض کر دوں قربانی کس لیے اور اصل قربانی ہے کیا چیز۔ ایک جانور خریدنا، بکرا ہو، بیل ہو، اونٹ ہو، یا کوئی جس کی شریعت نے حکم دی ہے، ان جانوروں کو لانا اپنے پیسوں سے اور اس کو قربان کر دینا اور اس کے گوشت کو بانٹ دینا، خود کھا لینا، رشتہ داروں میں تقسیم کرنا، اسی کا معنی قربانی۔ ہم اس ظاہری معنی تک ہی محدود ہیں، در حقیقت یہ قربانی ہمیں ایک بہت بڑا درس دیتی ہے، بہت بڑی ہمیں عبرت سکھاتی ہے۔ قربانی جان دینے کو کہتے ہیں، نثار ہونے کو کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہاں پر ان لوگوں کو اس بات کا اچھا احساس ہوگا جو اپنے گھر میں جانور پال کر کے قربانی کرتے ہیں۔ پہلے یہ رواج نہیں تھا، جیسے آج منڈی میں مارکیٹ میں بھیڑ لگ جاتی ہے، عید کے 1 دن 2 دن پہلے جانور خرید کر لائے جاتے ہیں اور کاٹ دیے جاتے ہیں، وہ ذبح ہو کر چلے گئے۔ لیکن پہلے حکم یہ تھا کہ جانور پہلے سے خریدا ہوا ہو اور اپنے گھر میں پلا ہوا ہو، آپ نے صبح شام اس کو کھلایا ہو اور اس کی تھوڑا سا پرورش کی ہو، نہلایا دھلایا ہو، اسے چرایا ہو آپ نے، اس کا حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ جس وقت اسے ذبح کرنے کے لیے لٹایا جائے درد آپ کو ہونے لگے گا، اس کو میں نے کھلایا تھا، اس کو میں نے پلایا تھا، اس کو کہاں کہاں چرایا تھا،
یہ پالنے کا جو حکم تھا وہ اس لیے تھا کہ تمہیں احساس تو ہو کہ تم اپنی چیز کو ذبح کر رہے ہو، اپنی پالی ہوئی چیز کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر رہے ہو۔ ویسے باہر کی چیز پر جا کر چھری چلا دینے میں کبھی احساس نہیں ہوتا۔ یہی درس قربانی ہمیں دیا کرتی ہے کہ اے عزیز، ہر سال تجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا جو مطالبہ فرمایا، تو اپنے پالے ہوئے جانور کی قربانی نہیں دیتا۔ ذرا یاد کر کے وہ صحابہ کی عظمت کیا تھی جنہوں نے بیٹوں کو قربان کر دیا دین متین کے لیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ایک خاتون سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 2 جوان بیٹوں کو لے کر کے آئیں، 27-26 سال کی عمر کے، اور جنگ قادسیہ میں بھیج دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ وہ عورت ہے جن کا مرثیہ عرب میں مشہور تھا۔ مرثیہ کہتے ہیں کسی کے مرنے پر رو رو کر کے اشعار سنانا، شیعہ لوگ یہ کرتے ہیں، ماتم کرنا، رونا اور سب کو رلانا۔ اسلام میں یہ اس طرح کا سوگ جائز نہیں۔ یہ خنسا عرب کی ایسی عورت تھی کہ ان کے بھائی کا قتل ہو گیا تھا جاہلیت کے زمانے میں، تو اپنے اشعار سے پورے عرب کو 1 سال تک رلایا تھا، 1 سال تک رلایا تھا اپنے بھائی کی موت پر۔ پھر جب وہ اسلام لے آئیں اور صحابیت کا درجہ پا گئیں، جنگ قادسیہ میں اپنے 2 جوان بیٹوں کو بھیجتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ اس جہاد سے واپسی کے بعد حضرت خنسا کو خبر دی گئی کہ تمہارے دونوں جوان بیٹے شہید ہو چکے، کچھ نہیں ہے۔ تو پورے عرب میں ایک ہلچل تھی، اب چلو خنسا سے سنتے ہیں کہ وہ کیا مرثیہ پڑھتی ہیں۔ جب اپنے بھائی کا قتل ہوا تھا تو 1 سال تک رلایا تھا پورے عرب کو، اب بیٹوں کا قتل ہوا ہے تو کتنا رلائے گی۔ بھیڑ جمع ہوئی، بہت سارے لوگ خنسا کے شعر و شاعری سننے کا شوق رکھتے تھے۔ جب لوگ آئے اور پوچھے کہ خنسا تمہارے 2 جوان بیٹوں کی موت ہو گئی جنگ قادسیہ میں، تم کیا مرثیہ سناتی ہو؟ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی چھت پر کھڑی ہوتی، سنو مجھ سے مرثیہ سننا چاہتے ہو؟ میں اپنے بیٹوں کی موت پر یہ سناتی ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، بس یہی میرا مرثیہ ہے جو میرے رب نے سکھایا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، وہ مائیں کیسی تھیں؟ ایک جنگ میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غالباً یہ غزوہ احد میں خاتون مدینے کی دوڑی دوڑی چلی جا رہی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس جنگ میں نڈھال ہو گئے تھے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، اور افواہ بھی یہ پھیلا دی گئی تھی کہ حضور کا قتل ہو گیا، معاذ اللہ۔ تو مدینے کی ایک خاتون بہت تیزی سے دوڑتی ہوئی جا رہی تھی، وہ جنگ ختم ہو گئی تھی، صحابہ لوٹ رہے تھے، تو کسی صحابی نے دیکھا اس عورت کو سرپٹ دوڑتے ہوئے، تو وہ خاتون بیچ میں رک جاتی ہیں، تو صحابی نے اس سے ان عورت سے کو خبر دی کہ آپ کے بھائی شہید ہو گئے۔ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی ہیں اور پوچھتی ہیں، آگے بڑھ جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک دوسرے صحابی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا تمہارا ایک بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ پھر آگے بڑھتی ہیں، کسی نے آپ کے شوہر کے انتقال کی خبر دی، وہ جھلا کر کہتی ہیں سب میرے گھر والوں کے موت کی خبر دے رہے ہو، ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ رسول اللہ سلامت ہیں یا نہیں، میں انہیں دیکھنے کے لیے نکلی ہوں۔ اللہ اکبر، یہ قربانیاں تھیں جو ان کی، انہیں اپنے گھر کے اس طرح لٹ جانے کا کبھی غم نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے وہ دوڑی چلی آئی، جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سلامت دیکھ لیتی ہیں، سجدہ شکر بجا لاتی ہیں، اور اس کے بعد اجازت چاہتی ہیں کہ آقا کیا میں اپنے بیٹے کی میت دیکھ سکتی ہوں؟ میدان میں جو لاشیں پڑے ہوئے ہیں میں اپنے بیٹے کو دیکھ سکتی ہوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ تیرے بیٹے کا آخری دیدار کر لے۔
نماز جنازہ ہونی ہے اور ابھی قبر میں دفن کرنا ہے. وہ خاتون لاشیں ڈھونڈتے ہوئے آئیں، صحابیہ تھی. بہت ساری لاشوں کو پلٹنے کے بعد ایک جوان بیٹا پڑا ہوا تھا. وہ قریب میں آتی ہیں، ماتھے کو بوسہ دیتی ہیں اور پلٹ کر کے دیکھتی ہیں، جبہ اٹھا کر کے پیٹھ کو چیک کرتی ہیں، ہاتھ پھرا کر کے. صحابہ کہتے ہیں کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ خاتون کہتی ہیں صحابیہ ہیں. بات در حقیقت یہ تھی کہ جب یہ گھر سے نکل رہا تھا میں نے اسے ثابت قدم رہنے کی نصیحت کی تھی. اللہ کے نبی کو چھوڑ کر کبھی نہیں جانا، اور یاد رکھو کفار و مشرکین کی طرف سے حملہ ہو گیا اور تم پیٹھ پھیر کر بھاگتے ہوئے مارے گئے تو میں دودھ معاف نہیں کروں گی. اس لیے میں نے چیک کیا کہ کہیں میرا بیٹا پیچھے سے زخم کھا کے تو نہیں مرا. لیکن الحمدللہ میرے بیٹے نے سینے پر وار کھائے ہیں، زخم کھائے ہیں، اس لیے میں نے میرے بیٹے کے ماتھے کو بوسہ دیا. سلام ہے ان خواتین پر جنہوں نے قربانیوں کی حد کر دی. عزیزان گرامی، جانور کا کاٹ دینا یہ کوئی اہم کام نہیں لگتا ہمیں. وہ اس لیے بھی کہ ہم اپنے پیسوں سے خرید کر کے لائے اور ذبح کر دیے، پھر اگلے سال کی تیاری میں. قربانی تو وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عطا کی ہے اسلام کو. اسلام یوں ہی تمہارے پاس برتنوں میں سجا کر کے نہیں لایا گیا ہے، بے انتہا قربانیاں دی گئی ہیں. کیا اس قربانیوں کو آج یاد کیا جاتا ہے؟ یقیناً عید قربان، عید الاضحیٰ پہ جانوروں کی قربانی کے مسائل بیان کرنا چاہیے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جنہوں نے بیٹے ہی قربان کیے کیا ان کا تذکرہ بھی نہیں ہونا چاہیے؟ آج ان کا ذکر بھی نہیں ہونا چاہیے. حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کو سولی پر چڑھا کر مسلح کر دیا گیا تھا، ہونٹ الگ کاٹے گئے، ناک الگ کاٹی گئی، کان الگ کاٹے گئے، لیکن وہ اس وقت بھی سولی پر یہ کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں اور باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ. وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہوں نے یقیناً اپنے جسموں کی، اپنے مال کی اور اپنے اوقات کی، اپنے اولاد کی قربانیاں دی. تبھی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اولاد اور اس کے ماں باپ اور تمام انسانوں سے زیادہ عزیز نہ بن جاؤں. جب تک تم حضور سے بے انتہا محبت نہیں کرتے اس وقت تک تمہارا ایمان کیا ہے؟ الا لا ایمان لمن لا محبت لہ، اس کا تو کوئی ایمان ہی نہیں جس کے دل میں ان کی محبت نہیں. آج یہ قربانیوں کے تذکرے کے ساتھ میں نے محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اس لیے چھیڑا کہ دنیا آج پھر تماشا دکھا رہی ہے. جیسے کہ ہالینڈ کی حکومت نے، اس سے قبل بھی میں نے آپ کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا تھا، نیدرلینڈ کی حکومت یا پھر وہاں کے کارندوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گستاخانہ کارٹون بنانے کا مقابلہ شروع کیا ہے. پوری دنیا کو انہوں نے دعوت بھیجی ہے، جتنے آرٹسٹ ہیں کارٹون بنانے والے سب ہالینڈ آ جائیں. ان کا ویزا فری ہے، ان کا اکوموڈیشن وہاں پر فری رکھا گیا ہے تاکہ وہ وہاں رہیں اور اپنے ہاتھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس طرح کا وہ خاکہ کارٹون نکال سکتے نکالے. آج دنیا پوری خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. یہ ہمارے جذبات کے ساتھ کیوں کھیلا جاتا ہے بار بار؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب مسلمان قربانی دینا بھول چکے. یاد رکھو اب تو تمہاری قربانیوں پر بھی پابندیاں شروع ہو چکی. وجہ کیا ہے؟ ہم جب اپنی قربانی نہیں دے سکتے تو ہمارے تمام مشاعر پر ایک کے بعد دیگرے قربانیاں شروع ہو جائیں، پابندیاں شروع ہو جائیں گی، ہر چیز پر پابندی شروع ہوگی. عزیزان گرامی وقار، مجھے بات یاد آتی ہے پابندی لگانے والوں کے. آج جس طرح سے ہمارے لیے معاملات یہاں پر سخت سے سخت تر کر دیے گئے، ہندوستان کے امن کو خراب کر دیا گیا، یہاں کے پیسفل ماحول کو پورا اکارت کر دیا گیا چند شریر لوگوں کی وجہ سے. کیا قربانی یہ آج کل سے ہو رہی ہے؟ 14 صدیاں گزر گئی،
اللہ کی بارگاہ میں یہ مسلمان اپنی قربانی کا ہدیہ پیش کرتے آئے ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں۔ اور قربانی کا تصور ہر مذہب میں ہے، ہر دین میں ہے۔ ہندوؤں میں بھی قربانی ہوتی ہے، وہ اگرچہ اس کا نام کچھ دوسرا رکھتے ہوں، کرسچنوں میں ہے اور یہودیوں میں ہے، ان کے ہاں بلی چڑھانے کا تصور ہے، اور ہر مذہب میں قربانی کا تصور ضرور ہے، لیکن ظلم کا نشانہ صرف مسلمان کیوں بنتا ہے؟ آج ہمارے ہی جذبات اور ہمارے ہی مشاعر کے ساتھ کیوں کھیلا جاتا ہے؟ میاں آج تو گوشت لے کر جانے والے کی ہتیا کر دی جاتی ہے، مار مار کر کے اسے قتل کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ اس کا دوش کیا، اس کا جرم کیا ہے؟ صرف وہ گوشت لے کر کے جا رہا ہے، یہ تک تحقیق نہیں کی کس کا گوشت لے کے جا رہا ہے، مار دیا لوگوں نے۔ یہ چلتا رہے گا ابھی ماحول۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ ساری چیزیں ہم نے خود اپنے اعمال سے لوگوں کو دعوت دی ہے کہ ہم مرے ہوئے ہیں اور مار لو۔ جو انسان کی غیرت ختم ہو چکی ہوتی ہے وہ آلریڈی مرا ہوا ہوتا ہے۔ جو اپنا ڈیفینس کر نہیں سکتا اسے مرا ہوا ہی تصور کیا جاتا ہے۔ آج ہم نے اپنے مشاعر اور اپنے تمام دین کے تشخصات کا مذاق خود سے اڑایا ہے۔ کیا آج قربانی کی تمام وہ عظمتیں ہم نے باقی رکھی؟ قربانی جس انداز سے ہونی تھی، تمہارا سر جس طرح ندامت سے جھک جاتا، بکرے کے کٹ جانے کے بعد تمہارے آنکھوں سے آنسو نکل آتے، یہ تمام چیزیں تو ہم نے برقرار رکھی نہیں، اس لیے ہماری عبادتوں کا اب مذاق اڑایا جانے لگا۔ مجھے جو بات عرض کرنی تھی وہ یہ کہ اسی طرح ایران کے بڑے بادشاہوں نے یا مکہ کے سرداروں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے حالات دیکھنے کے لیے ایک شخص کو بھیجا تھا، جاؤ دیکھ کر کے آؤ۔ کیوں ہمارے اندر اس کا ڈر پیدا ہوتا جا رہا ہے؟ محمد اور ان کے ساتھی ہیں کتنے، مال کتنا ہے ان کے پاس، ہتھیار کتنے ہیں، وہ ہمیں آنکھ دکھا رہے ہیں آج بڑی بڑی سلطنتوں کو۔ ایک شخص آیا، عروہ بن مسعود ثقفی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے۔ اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، مغرب کی اذان ہو رہی تھی، صحابہ دوڑے دوڑے مسجد کی طرف آ رہے تھے، اور اس نے دیکھا کہ ایک جگہ بھیڑ جمع ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بیچ میں اور صحابہ چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، اور وضو کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرتا، صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلی فرمائے تو بھی صحابہ میں کوئی اپنا دامن نیچے کیا ہوا ہے، کوئی ہاتھ نیچے کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد وہ پانی کو لے کر صحابہ اپنے چہروں پر مل لیتے اور اپنے جسم پر لگا لیتے۔ عروہ بن مسعود ثقفی دیکھ کر کے واپس پہنچتا ہے، کہا اس محمد سے لڑنے کا ارادہ چھوڑ دو۔ کہا کیا بہت ہتھیار ہیں؟ کہا نہیں، ایسے دیوانے ہیں ان کے پاس کہ ان کے وضو کا قطرہ زمین پر گرنے نہیں دیتے، خون کب گرنے دیں گے؟ یہاں پر سوچ بدل دی تھی صحابہ نے، ان کا خوف اور بڑھتا چلا گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک واقعہ ایسے بھی پیش آیا، ایک قوم کے ساتھ جہاد تھا، صحابہ سنت کی بڑی پابندی کرتے، صبح صبح مقابلہ ہونا تھا۔ وہ ایک دیہاتی قوم تھی، جیسے گاؤں والوں کا ایک مجمع تھا، ان سے جہاد صحابہ اکرام، کیونکہ ان کی طرف سے بڑی تکلیفیں تھیں، صبح اٹھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ سارے مسواک کرنے لگ گئے۔ مسواک درخت کی ایک جڑ یا ایک چھوٹی سی کاڑی ہوتی ہے، اسے چبا کر نرم کرتے ہیں اور پھر دانتوں کی گھسائی ہو، صفائی ہو، بس اتنی سی بات تھی۔ ان کے لیے نیا کام تھا، یہ سامنے والوں کے لیے وہ خوف سے اپنے پیر پیچھے کر لیے، کہا کہ یہ درختوں کو کچا چباتے ہیں، پھر ہمارا کیا حال کریں گے؟ ان کی نظر میں یہ مسواک نہیں تھا، وہ درخت کھا رہے ہیں، لکڑیاں کھا رہے ہیں۔ بہرحال صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے اعمال سے اسلام کی عظمت کو بہت بلندی تک پہنچایا تھا،
اور غیر کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ وہ ان کے ساتھ پنجہ آزمائی کرے یا پھر قرآن عظیم یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر کوئی انگلی اٹھا سکے۔ وہ صحابہ کے اعمال تھے، پوری دنیا جانتی تھی کہ اگر ہم ان کے کسی بھی تشخص کی طرف انگلی اٹھائیں تو ہمارا حشر برا ہوگا، لیکن آج ہم نے اپنے اعمال سے وہ سب چیزیں ختم کر ڈالی، ہم نے خود توڑ دیا ہے۔ اس لیے دنیا کو بار بار یہ موقع ملتا ہے کہ اب ان کے درمیان کچھ بھی کرو۔ پہلے تو ایسا ہوتا کہ مجھے یاد ہے کافی سالوں پہلے ڈنمارک کی حکومت کا بڑا بائیکاٹ چلا تھا، وہاں سے کچھ کارٹون بنائے گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ کی، اور پوری دنیا میں احتجاجات ہوئے تھے، بہت سخت ترین احتجاجات، جس میں نقصان بھی کافی ہوا تھا۔ ڈنمارک کے خلاف ایک غم و غصہ پوری دنیا میں اٹھا تھا۔ اس کے بعد پھر ایسی کوئی چیز دیکھنے کو نہیں ملی۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ بار بار اس کو آزماتے رہے۔ اب تو حالت یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان میں ہی ہر دوسرے تیسرے دن پر سوشل میڈیا پہ کسی درندے کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، کبھی کوئی عورت، کبھی کوئی مرد نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا کلمات بکے، اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی کرے، ہم تو اس کو سن کر کے فارورڈ کر دیتے ہیں، دوسرے تک پہنچا دیتے ہیں، میاں تم بھی سن لو، دیکھو اسلام کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہہ رہا ہے۔ ہم تو پھیلا رہے ہیں، نشر کر رہے ہیں، انہی تمام چیزوں میں ہماری زندگی ختم۔ عزیزان گرامی، یہی قربانی کا تصور اسلام یہ دینا چاہتا ہے کہ تم بکرا کاٹ کر یا بیل کاٹ کر یا بڑے جانور کو ذبح کر کے یہ تصور مت کر لینا کہ تم نے قربانی کر لیا۔ قرآن یہ کہتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، ہرگز ہرگز، میں آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، 17ویں پارے کی آیت، اللہ فرماتا ہے ہرگز ہرگز تمہارا نہ گوشت اللہ تک پہنچتا ہے، نہ خون اللہ تک پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، بلکہ تمہارے دلوں کی پاکیزہ نیت اللہ تک پہنچتی ہے، تمہارا عمل جو پاکیزہ عمل ہے یہ رب تک پہنچتا ہے۔ گوشت اور خون کا معنی کیا ہے؟ ہم یہاں پر اسی کے لیے اگر قربانی کر رہے ہیں کہ 2-4 ٹکڑے گوشت مل جائے، فضول ہے قربانی۔ قربانی کا جو حکم دیا گیا تھا اس کے کئی مقاصد ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے خود اپنی قربانی دینا بھی سیکھ جاؤ۔ جانور کو ذبح کر کے آپ نے آرام کی نیند لے لی، کبھی اپنی قربانی کا بھی سوچو۔ اپنی قربانیاں یہ ہیں کہ اپنی خواہشات کو ذبح کرو۔ یاد ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت جمرات کو، شیطان کو کنکریاں مار رہے تھے حج کے دوران، کب کا واقعہ تھا یہ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں شیطان وہاں آیا اور بہکایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کیا، سیدہ ہاجرہ کو بہکانے کی کوشش کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کیا، قربانی سے روک رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی قربانی کرنے گئے تھے اور ابلیس کیا کر رہا تھا؟ روک رہا تھا۔ حضرت ابراہیم سے کہہ رہا تھا تمہاری عمر 100 سال کی ہو گئی، اب بیٹے کو قربان کرو گے تو کہاں دوسری اولاد ہوگی؟ آپ نے 7 کنکریاں اٹھائی، مارا۔ ڈیفنس یہاں سے بھی ہمیں ملتا ہے، اگر کوئی قربانی سے روکے تو وہ پھر شیطان ہے، اور اس کا علاج صرف 7 کنکریاں ہیں۔ بی بی ہاجرہ کو بھی روکا، انہوں نے بھی کنکریاں ماری، اور اس کے علاوہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی کنکریاں ماری۔ اب میں آپ کو بتاؤں، شیطان تو وہاں اپنی شکل میں آیا اور مار کھا کر چلا بھی گیا، لیکن وہ واقعہ وہاں رہ گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ، دونوں کے درمیان تقریباً 3000 سال کا فاصلہ ہے، اور اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد 1400 سال گزرنے کو آئے، اس جمرات کو، اس جگہ کو آج بھی کنکریاں ماری جاتی ہیں، لاکھوں حاجی کنکری مارتے ہیں۔ آج تو ابلیس نہیں روک رہا تمہیں قربانی سے وہاں پر، پھر کیوں مارتے ہو کنکری اس کو، ان پتھروں کو؟ اور وہاں شیطان دکھتا بھی نہیں، وہ تو پلر ہیں بنائے گئے ہیں، 3 پلر ہیں، ان کو کنکریاں مار کر حاجی آتے ہیں۔
کیوں مار رہے ہو اور کس کو مار رہے ہو؟ یہ حجاج کرام کے لیے درس بھی ہے، ہم اس کو بتاتے بھی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا بھی گیا تھا، ابلیس لعین شیطان مردود ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں آیا اور بہکانے کی کوشش کیا، انہوں نے مار دیا، اب تو یہاں پر نہیں، ہم کس کو ماریں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر جو ابلیس ہے اسے تصور کر کے مارو، تمہارے ساتھ جو شیطان ہے اسے مارو، تمہارا نفس امارہ، تصور یہ کرو کہ یہاں پر نفس امارہ ہے، اسے مجھے مارنا ہے۔ تو میں بات اس طرف لے کر چل رہا تھا کہ قربانیوں سے روکنے والا جو نفس ہے ہمارا نفس امارہ، اسے کنکریاں مار کر کے حاجی کو پاک کرایا جاتا ہے، اور جس حاجی کی کنکری اس ابلیس لعین کو لگی یا اس کے نفس امارہ کو لگی، اس حاجی کے آتے ساتھ ہی شکل بھی بدل جاتی ہے اور اس کی زندگی بھی بدل جاتی ہے، پہلے سے اس کی زندگی میں کافی فرق آ جاتا ہے، نمازوں کی پابندی، روزہ، زکوٰۃ، صوم و صلاۃ، ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے نفس کو کنکر سے مار کر ختم کیا۔ اور ایک بات یہ بھی بتا دوں، اگر کوئی یہ کہے ایک چھوٹی سی کنکری ہوتی، کتنی؟ کابلی چنے کے برابر کی ایک کنکری ہوتی، کابلی چنا جو ہوتا ہے اتنے مقدار کی ایک کنکری، شیطان ہے اتنا بڑا اور اتنی کنکری سے ہوتا کیا ہے؟ اگر مار دیا گیا تو کیا اسے لگتی بھی ہے؟ کیا وہ مرتا بھی ہے یا کمزور ہوتا ہے؟ یقیناً میں تاریخ کی روشنی میں بتاؤں، مینا وہ وادی ایسی ہے جہاں پر چھوٹی سی بھی مار بہت بڑی ہوتی۔ وادی محصر ایک جگہ مینا میں ہی ہے جہاں ابرہہ بادشاہ ہاتھیوں کا ایک لشکر لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے آیا تھا، وہ مینا میں ہی آ کر رکا تھا۔ کتنے ہزار ہاتھی اس کے ساتھ تھے، کتنے لشکری تھے، ان ہاتھیوں کو لے کر وہ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن وہ آگے بڑھ نہ سکا۔ اللہ نے ابابیل چڑیوں کی فوج بھیجی، اور انہوں نے کس سے مارا تھا؟ فائرنگ تو نہیں کیا تھا، بم نہیں برسائے تھے۔ ابابیل چڑیا بہت چھوٹی سی ہوتی ہے، ایک چونچ میں کنکری تھی، دو پیروں میں کنکریاں تھیں، 3 کنکریاں وہ چڑیا اوپر سے چھوڑتی تھیں، ایک کنکری ہاتھی پر پڑتی تو ہاتھی کا پیٹ پھٹ جاتا اور آگ لگ جاتی تھی، اور 2 کنکریاں ابرہہ کے لشکریوں پر پڑتے تو وہ ایسے چھیتڑے ان کے اڑتے تھے۔ قرآن میں ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اللہ نے انہیں ایسے کر دیا جیسے کسی مرغی کو نوچ کر کھا کر کے بچا دیا جاتا ہے، ان کی حالت یہ ہو گئی تھی۔ پتہ یہ چلا کہ مینا کی وادی ایسی ہے جہاں چھوٹی سی بھی کنکری بہت آگ لگا دیتی ہے، بہت بڑا اس کی تباہی لاتی، بڑی تباہی لاتی۔ یہی عقیدہ ہمارا ہے کہ اس ابلیس لعین کا تصور کر کے جب حاجی چھوٹی کنکری بھی مارتا ہے، اگر اپنے شیطان اور اپنے نفس کو لگ گئی تو جس طرح ابرہہ ہلاک ہوا تھا، ہمارا نفس امارہ بھی ہلاک ہوتا۔ اب میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں وہاں پر قربانی کرنے سے پہلے یہ حکم دیا گیا۔ حج کے ارکان اور میں قربانی دونوں کو ساتھ لے کر چل رہا ہوں، کنفیوز نہ ہوں۔ حج کے ایام میں حاجی عرفات کا قیام اور مزدلفہ کے وقوف کے بعد صبح کنکریاں مارنے کے لیے آتے ہیں، جیسے کنکری مارتے ہیں اس کے بعد قربانی کرنا ہے۔ ترتیب دیکھیں، اگر پہلے کسی نے قربانی کر دی بعد میں کنکری مارا تو اس نے واجب چھوڑ دیا۔ ترتیب واجب ہے، پہلے کیا کرنا ہے؟ اسے وہاں پر کنکری مارنا ہے، پھر اس کے بعد قربانی کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، اس ترتیب میں کوئی تو حکمت ہوگی، کوئی تو حکمت ہوگی۔ یہی حکمت ہے کہ قربانی کرنے سے تمہیں شیطان روکتا ہے، پہلے شیطان کو مارو پھر قربانی کرو۔ آج عید قربان تمہارے ہاں بھی آنے والی ہے، عید الاضحیٰ آنے والی ہے، قربانی تم بھی دینے والے ہو، لیکن اس سے قبل شیطان تمہیں روکے گا، اور اس شیطان کو پہلے ذبح کرو، بکرے بعد میں ذبح کرو۔ وہ شیطان ہمارے ساتھ ہے، نفس امارہ، ابلیس لعین۔ اس شیطان کو پہلے ختم کر دینا چاہیے۔ ہاں، اگر میرے اس بیان کا مقصد کوئی اپنے طور پر لے لے کہ ہم کو شیطان کہا گیا، ان کو شیطان کہا گیا، یہ تمہارے دماغ کا فطور ہے، اور اپنے لیے جو اچھا سمجھو وہ اپنے لیے تصور کرو۔
یہاں پر ہر مسلمان کے لیے حکم ہے کہ اپنے نفس امارہ کا ذبح پہلے ہونا چاہیے، تب تم قدرت کے مشاہدات دیکھ سکتے ہو۔ قربانی کا تصور آیا، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہ بات یاد کرو، تیسرے پارے میں آپ کے اس واقعے کا ذکر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا مولا سے، اے رب ہمیں دکھا دے، مجھے دکھا دے تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کرتا ہے، کیسے اٹھاتا ہے۔ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اے ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ قَالَ بَلَا، اے رب کیوں نہیں، یقین تو ہے، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں اپنے دل کو اطمینان دینا چاہتا ہوں، آنکھوں سے دیکھ لوں، جس کو عین الیقین کہا جاتا ہے۔ مجھے علم الیقین تو ہے لیکن میں دیکھ کر کے یقین کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، 4 پرندے لے لے اور ان کو ذبح کر۔ دیکھیں وہاں پر بھی قربانی کا ذکر ہے، 4 پرندے لو اور انہیں ذبح کر۔ ان 4 پرندوں میں ابراہیم علیہ السلام نے جو چنا تھا، ایک مرغے کو، دوسرے کوے کو، تیسرے کبوتر کو، چوتھے مور کو۔ یہ 4 پرندے آپ نے لیے اور انہیں ذبح کر دیا، مرغا، کوا، کبوتر اور مور۔ ان 4 پرندوں کو ذبح کیا، پھر پوچھا مولا کیا کروں؟ کہا کہ ان کے پورے جسموں کا کھیما بناؤ، پورا گوشت کھیما بناؤ اور سب گوشت کو مکس کرو، ان کی منڈیاں، ان کے منہ اپنے پاس رکھو، ان کے سر اپنے پاس رکھو اور گوشت باقی کا پورا جسم کھیما بناؤ اور مکس کرو۔ پورا مکس کیا، پھر اللہ کا حکم ہوا اس کے 4 حصے کرو اور 4 پہاڑوں پر رکھ کر کے آؤ، دور دور 4 پہاڑوں پر رکھ کر کے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ 4 پرندوں کے گوشت مکس کروا کر، پھر 4 حصے کروا کر، سب کا گوشت مکس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کے کرشمے دکھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو اس منزل سے گزار رہا ہے۔ آپ نے 4 پہاڑوں پر وہ گوشت رکھ دیا، پھر اب تعالیٰ نے فرمایا واپس ان سروں کے پاس آؤ، کبوتر کا سر، مرغے کا سر، مور کا سر، کوے کا سر جہاں پر ہے وہاں رک جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم ادعوہن، بلاؤ ان کو اللہ کے نام سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پکارا، یأتینک سعیا، وہ گوشت اڑتا ہوا آسمانوں سے اپنے اپنے جسم سے ملتا رہا اور پورا جسم تیار ہوا اور اپنے اپنے سر سے جڑ کر پورا پرندہ زندہ ہو گیا۔ 4 پرندوں کو زندہ ہوتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اے ابراہیم یقین کر لو کہ تمہارا رب اللہ غالب حکمت والا ہے اور ہر ممکن شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب سنیے، سبع سنابل شریف کی روایت ہے، میر عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے قربانی تو کر دی تھی، وہاں پر ذبح کر دیا، کیا دیکھنے کے لیے؟ رب کی قدرت کہ موت کے بعد مولا زندہ کیسے کرتا ہے، مردے کو دوبارہ کیسے اٹھاتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو ذبح کیا۔ قرآن میں کہیں یہ ذکر نہیں آیا ہے کہ کون سے پرندے لینا ہے، آپ کو مطلق کہا گیا تھا کوئی بھی 4 پرندے لے لو۔ آپ نے جو چنا، مرغا چنا، کبوتر چنا، کوا چنا اور مور چنا۔ صوفیہ اکرام کی جماعت کے بڑے ہی رہنما میر عبد الواحد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں حکمت یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے مرغے کو چنا۔ مرغے کے اندر ایک خراب عادت شہوت بہت زیادہ ہوتی ہے، شہوت بہت زیادہ ہوتی ہے مرغے کے اندر، اور دوسری چیز کبوتر جس کے اندر دوستی کرنے کی عادت بہت ہوتی ہے، وہ بہت جلدی دوستی کرتا ہے۔ تیسرا کوا جس کے اندر بری عادت لالچ، جتنا بھی دے دو وہ جائے گا نہیں، اس کا پیٹ کبھی بھرتا نہیں، اس کے اندر لالچ ہے۔ چوتھی چیز مور کے اندر اپنی نمائش کرنے کی عادت زیادہ ہوتی ہے، اپنی خوبصورتی دکھانے کی عادت، اور ایکٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں، مور کبھی کبھار کرتا ہے، ناچ ناچ کر کے اپنی خوبصورتی دکھاتا ہے۔ لوگ اگر تھوڑے سے جم جائیں دیکھنے کے لیے پورے پر پھیلائے، اپنی خوبصورتی دکھانا یہ ایک بڑا گناہ ہے، جس طرح سے وہ مچل مچل کر دکھاتا ہے۔
میر عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ 4 پرندوں کی یہ 4 عادتیں انسان کے اندر آ جائیں تو یہ خطرناک انسان بنتا ہے۔ شہوت جو مرغے کے اندر ہے، لالچ جو کوے کے اندر ہے، ہر ایک سے دوستی، اچھا نہیں دیکھا برا نہیں دیکھا، یہ بھی بری عادت ہے۔ ہر ایک سے دوستی کر لینا یہ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے، اور اپنی نمائش کرنا یہ بھی بری عادت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان 4 پرندوں کو ذبح نہیں کیا، ابراہیم علیہ السلام نے پہلے لالچ کو ذبح کیا ہے، شہوت کو ذبح کیا ہے، عام دوستی کو ذبح کیا ہے، اور ریاکاری کو ذبح کیا۔ جب ان گناہوں کو ذبح کیا تب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار ان کے سامنے فرمایا۔ آج بھی میرے عزیزو، بکرا کٹنے کے وقت تم اپنے اندر کی تمام خصلتوں کو یاد کرو کہ میں اپنے نفس امارہ کی بدکاریوں کو بھی ساتھ ذبح کر رہا ہوں، میری برائیوں کو ساتھ ذبح کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، جیسے کہ قرآن میں تمہاری نیتیں اللہ تک پہنچتی ہیں، تمہاری نیتیں پہنچتی ہیں، بکرے کا گوشت اور بکرے کا خون اللہ تک نہیں پہنچ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمہاری نیتیں، اور ذبح کرنے کے وقت نیت یہ کی کہ میرے اندر یہ بدکاریاں ہیں، میرے اندر یہ فحاشی ہے، میرے اندر بے عیب جانور کی قربانی کرو تاکہ اچھی سواری تمہارے لیے قیامت کے دن ہو جائے۔ اب اندازہ کرو جو تمہاری پل صراط پر سواری بننے والا ہے اس کی کتنی عزت ہونی چاہیے۔ اسی لیے ہمارے بزرگان دین قربانی کے جانور کا اتنا احترام کرتے تھے، عزت کرتے تھے کہ عام جانوروں سے انہیں الگ رکھا جاتا تھا۔ آج بھی یہ ماحول ہے عرب میں کہ اس جانور کے گلے میں الگ سے ایک ہار ڈالا جاتا ہے تاکہ یہ پہچان میں آئے کہ یہ قربانی والا ہے، اور اس کی الگ سے خاطر تواضع ہوتی ہے، اسے الگ سے عزت دی جاتی، اس کے کھانے الگ ہوتے ہیں، اسے نہلایا بھی جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آخرت کا خیال ہے کہ یہ ہماری سواری بننے والا ہے۔ اور میاں ہم نے کیا کیا ہے؟ بکروں کو لا کر لڑائی کرانا، گلی میں تماشے کرانا، ایک بکرے کو دوسرے بکرے کے ساتھ لڑوانا، یہ سخت حرام ہے۔ اور فرمایا گیا یہ جانور تو لڑ لیتا ہے لیکن قیامت کے دن ان لوگوں کے خلاف رب کے حضور مقدمہ کرے گا کہ اے مولا، اس نے تیری بارگاہ میں قربان ہونے کے نام سے خریدا تھا مگر مجھ سے اس نے دنیاوی عیاشیوں کے کام کرایا ہے، اور یہ جانور جس کے خلاف کھڑا ہو گیا اس کے دوزخ میں جانے کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اس کو ہلکا نہ سمجھو۔ اے ہماری قوم کے نوجوانوں، آج ایک بڑی بلا میں ہم پھنستے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جانوروں کی دوڑ لگانا، ریسنگ کروانا، یا ان کو سینگ سے سینگ لڑوانا سخت حرام کام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی، اس کے رسولوں کی، اس کے فرشتوں کی ان لوگوں پر لعنت ہے جو پرندوں کو اڑاتے ہیں، بازی لگاتے ہیں، یا مرغوں کی لڑائی کرتے ہیں، یا بکروں کے جھگڑے لگاتے ہیں۔ اس طرح سے جانوروں کو لڑائی کروانا اور اس پہ پیسے کمانا۔ کچھ لوگ خالص بکرے اس لیے پالتے ہیں لڑوانے کے لیے، ریسنگ والا بکرا الگ ہے۔ عزیزان گرامی، یہ سارے افعال مسلمانوں کے نہیں ہیں۔ اگر کوئی کافر و مشرک کر رہا ہے تو اسے کرنے دو، وہ تمہارا آئیڈیل نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یمن سے 100 اونٹ لائے گئے تھے۔ یہ قربانی کا جانور اپنے مالک کو بہت اچھی طرح سے پہچانتا ہے، بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، اور تمہاری یہ سفارش کرے گا قیامت کے دن، اس کے ساتھ ایسی بدتمیزی کرو گے، اس کے ساتھ ایسی بے حرمتی کرو گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اونٹ آئے، وہ بھی کیسے جانور تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 5 اونٹ ہم حضور کے پاس لا رہے تھے ذبح کرنے کے لیے۔ وہ جانور کیسے تھے؟ ہم تو جانور کو بے عقل سمجھتے ہیں، لیکن وہ جب جانور 5 آتے تو وہ اونٹوں میں آپس میں لڑائی ہو جاتی۔ کوئی اونٹ دھکا دے کر دوسرے اونٹ کو پیچھے کرتا، وہ اونٹ دھکا دے کر اسے پیچھے کرتا۔ وجہ کیا تھی؟ ہر اونٹ پہلے حضور کے ہاتھ سے ذبح ہونا چاہتا تھا۔ ہر اونٹ، وہ اپنے مالک کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ عزیزان گرامی وقار، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قربانی فرمائی، 2 جانور ذبح فرمائے، چت کبرے بکرے، یعنی جس میں سفیدی اور کالا پن دونوں ہوتا ہے، اس کو چت کبرا کہتے۔ حدیث پاک میں 2 بکرے ذبح فرمائے،
پہلی قربانی اپنی طرف سے کی اور دوسرے بکرے کی قربانی اپنی پوری امت کی طرف سے فرمائے، پوری امت کی طرف سے فرمائے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ ہم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی میں ہمیں بھی شامل فرمایا۔ تو آج جس کی استطاعت ہے وہ قربانیوں میں اگر بڑے کا حصہ لیتا ہے تو ایک حصہ میرے رسول کے نام سے ضرور لے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی وہ قربانی کرے۔ اب یہاں پر میں یہ بتاتا ہوں، حضور کا نام جس قربانی کے ساتھ لگا ہے وہ بکرا جو تمہارے نام سے ذبح ہونے والا ہے، اب تمہاری خود عقل کیا فیصلہ کرتی ہے، یہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کیا حضور کے نام، صحابہ کے نام، بزرگوں کے نام، یا پھر تمہارے مقدس نام جن سے یہ ذبح ہونے والا ہے، اس بکرے کے ساتھ ایسی بدتمیزی اور بے حرمتی ہونے پائے؟ اے میرے عزیزو، اس میسج کو عام کرو ان نوجوانوں تک جو دین اسلام سے آشنا نہیں، قربانی کو انہوں نے مذاق سمجھا ہے۔ اور یہ بات بھی میں بتا دوں، قربانی کے جانور کے ہر چیز کا ادب بھی کروں۔ اللہ کی راہ میں گیا ہے، یہ اللہ کی راہ میں قربان ہوا ہے، اس کے سینگ، اس کے چمڑے، حتیٰ کہ فقہ کی کتابوں میں یہ تک لکھا ہے اس کے چمڑے کو پھینک نہ دیا جائے بلکہ اچھے کاموں میں استعمال کیا جائے، اچھے کاموں میں استعمال کرو۔ اب تو ہماری وہ کیفیت نہیں رہ گئی کہ چمڑے کو دباغت دے کر کے ہم یوز میں لائیں، ہماری حیثیت نہیں، اس لیے ہم بیچ دیتے ہیں۔ ورنہ پہلے یہ ہوتا کہ قربانی کے جانوروں کے چمڑوں کو بیچا نہیں جاتا تھا بلکہ انہیں دباغت دے کر، سکھا کر ان کو اچھے کاموں میں استعمال میں لایا جاتا تھا، مسجد کے کاموں میں اور بھی نیک کاموں میں لایا جاتا۔ قربانی کے جانور کا اتنا ادب کیا کرتے تھے، اور جو سینگ یا اس کے پیٹ کی چیزیں نکلتی اسے دفن کر دیا جاتا تھا، سڑکوں پر گٹر نالیوں میں پھینکا نہیں جاتا تھا۔ یہ تمام چیزیں تو ہم نے یکسر ختم کر دی، اور یہی ساری چیزیں ہیں جو آج غیروں کو ہماری طرف انگلی اٹھانے کا موقع ملا۔ تم قربانی کا ادب کرو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کتنے راستے کھولتا ہے، کتنے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ خون میں لت پت ہو کر سڑکوں پر نکلنا یا دوسروں کو دکھانا، چاقو اور چھری لے کر لوگوں کو ڈرانا دھمکانا، یہ سخت ترین اعمال ہے۔ مدینہ طیبہ میں ایک صحابی رسول، وہ تو تلوار رکھنے کا موقع تھا اس زمانے میں، وہ تلوار ایسے لٹکائے ہوئے بغل میں آ رہے تھے، تلوار کی انی نوک جو ہے اس طرح سامنے کو لٹکی ہوئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور اس صحابی سے کہا کہ تلوار کو الٹا کر لو، تلوار کی نوک پیچھے کی طرف کر لو۔ اس وقت لٹکانے کا طریقہ ایسی ہی تھا، کندھے پر لٹکایا جاتا تو تلوار ایسے لٹکتی کہ اس کی انی، اس کی نوک سامنے کو ہوتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس طرح تلوار نہ لٹکاؤ۔ اس صحابی نے پوچھا کیوں یا رسول اللہ؟ حضور فرماتے ہیں مجھے یہ پسند نہیں کہ تلوار کی نوک کسی مسلمان کی طرف ہو رہی ہو، تلوار کا سرا یا انی کسی انسان کی طرف ہو۔ وہ رحمت للعالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہاں جہاد کے لیے تلوار اٹھایا گیا ہے، وہ ڈیفنس ہے، لیکن ہر جگہ دکھاوا کرنے کا حکم اسلام نے دیا ہی نہیں۔ اگر اتنا ہی شوق ہے تو اپنی قربانی کر کے دکھاؤ، اپنا خون میں لت پت جسم لوگوں کے سامنے لاؤ۔ بکرے کے خون میں لت پت ہو کر لوگوں کو ڈرانے سے کیا حاصل ہے؟ بکرا وہ بھی ذبح ہوا، اس کا نقلی خون لے کر کپڑوں پر لگایا اور ادھر ادھر ناچ رہے ہیں۔ اگر تھوڑا بہت تمہیں قربان ہونے کا شوق ہے تو جاؤ ان راستوں پر جہاں تمہاری قربانی کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں یہاں پر ان تمام بری باتوں سے روکنا چاہوں گا جو نالیوں میں، سڑکوں پر، گٹروں پر جانوروں کے فضلات پھینکے جاتے ہیں۔ اس کے لیے اگر میونسپلٹی انتظام کرتی ہے تو اس کا آپ بھرپور استعمال کریں اور ان کے چمڑوں کا بھی ادب کریں۔ سینگ اور کھر کو بھی گٹر نالیوں میں نہ پھینکیں، بلکہ اس کو اگر میونسپلٹی کی گاڑی لے جا کر کسی جگہ ڈم کرتی ہے تو ٹھیک ہے، اور دفن کرنے کے ہمارے ہاں اگر جگہ نہیں ہے تو ہم اس حالت میں مجبور ہیں ڈال دیں۔ یہ تمام آداب جب تک قربانی کے ہمارے اندر نہ آئیں گے، قربانی کے فائدے ہمیں نہیں ملیں گے، قربانی کی جو برکتیں ہیں وہ نہیں ملیں گی۔ ساتھ ہی آخری باتوں میں یہ بھی عرض کروں گا، قربانی کا گوشت یقیناً ہم سب بڑے شوق سے کھاتے ہیں، لیکن اس میں سب سے پہلا حصہ ان غربا اور مساکین کا ہے۔
اور کسی غریب کو گوشت نہیں پہنچا تو سارے لوگوں کی قربانی مشکوک ہو جائے گی، معلق ہو جائے گی۔ ایک بیوہ یا ایک یتیم گوشت لینے سے رہ گیا اور اس کے دل سے دکھ بھری آواز رب تک پہنچ گئی تو ساروں کی قربانی بیچ میں لٹکا دی جائے گی، قبولیت کے مقام پر نہیں پہنچے گی۔ اس لیے سب سے پہلا حصہ ہے ان لوگوں کو تلاشو اور ان تک پہنچاؤ۔ اور آپ تو سال بھر گوشت کھاتے ہی رہتے ہیں، کون ہے ہم میں جو نہیں گوشت کھاتا ہے؟ سب کھاتے ہیں۔ اگر قربانی کا گوشت ان فقراء اور مساکین تک پہنچ جاتا ہے